لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں قطب مدینہ خلیفہ اعلیٰ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد قادری مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 4 تاریخ 1401 ہجری کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ آج بھی ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے۔ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے یہ بیان ہم ناظرین کے حوالے کر رہے ہیں۔ ناظرین بھی اولیاء کرام، بزرگان دین، اللہ والوں کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات کو نہ صرف خود سنیں بلکہ سن کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہمارے اکابرین کا تذکرہ، ہمارے بزرگوں کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ عام ہو۔ قطب مدینہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا ضیاء الدین احمد قادری مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 1294 ہجری کلاس والا ضلع سیالکوٹ میں ہوئی اور وصال 4 ذی الحجہ 1401 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ تدفین جنت البقیع میں کی گئی۔ آپ عالم بعمل، ولی کامل، حسن اخلاق کے پیکر اور دنیا بھر کے علماء و مشائخ کے مرجع تھے۔ آپ نے تقریباً 75 سال مدینہ منورہ میں قیام کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اپنے مکان عالی شان پر روزانہ محفل میلاد کا آپ انعقاد فرمایا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ بھی آپ کی ایک امتیازی شان تھی کہ روزانہ آپ کے مکان عالی شان میں الحمدللہ محفل میلاد منعقد کیا کرتے تھے۔ خلیفہ سیدی اعلیٰ حضرت علامہ ضیاء الدین احمد مدنی ولد شیخ عبد العظیم 1294 ہجری 1878 عیسوی میں بمقام تلاش والا ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے جد امجد مولانا شیخ عبد الحکیم سیالکوٹی محشی، خیالی و قطبی مشہور و یگانہ روزگار عالم دین تھے۔ حضرت شیخ سرہندی کو مولانا عبد الحکیم نے ہی مجدد الف ثانی کا خطاب دیا تھا۔ الحمدللہ مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ملا تھا، الحمدللہ وہ قطب مدینہ کے جد امجد نے ہی دیا تھا۔ یہ ایک زبردست بات الحمدللہ کہ مجدد الف ثانی کا جو لقب ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، وہ الحمدللہ حضرت علامہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جد امجد مولانا شیخ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا کیا تھا۔ سلسلہ نسب حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے وابستہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن حضرت ابوبکر صدیق یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک قطب مدینہ کا سلسلہ نسب کا جاتا ہے۔ حضرت علامہ ضیاء الدین احمد قادری رضوی مدنی علیہ رحمہ کی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں تلاش والا میں مولوی محمد حسین سے حاصل کی۔ پھر مزید حصول علم کے لیے لاہور تشریف لے گئے اور حضرت علامہ غلام قادر بھیروی علیہ رحمہ سے عربی فارسی کی شروعاتی کتابیں پڑھی۔ آپ کے والد گرامی مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد و نظریات سے متفق ہو گئے تھے، اس لیے زمانہ طالب علمی میں ہی طے کر لیا تھا کہ اب کبھی والد صاحب سے نہ ملوں گا۔ چنانچہ لاہور سے دلی آئے اور کچھ عرصہ قیام کے بعد پیلی بھیت پہنچے اور حضرت امام المحدثین علامہ وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمہ کے پاس رہ کر حدیث شریف کا درس لیا۔ پیلی بھیت جو اتر پردیش کا ایک مشہور شہر ہے، پیلی بھیت کے قیام کے دوران ہر جمعہ کی رات کو بریلی شریف جاتے اور ہر ہفتے یہی سلسلہ جاری رہتا۔ ہر ہفتے آپ الحمدللہ بریلی شریف تشریف لے جاتے۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت علامہ مولانا غلام قادر بھیروی قدس سرہ، حضرت مولانا غلام حیدر، یہ 1265 ہجری 1849 میں بھیرا زیرہ سرگودا پاکستان میں پیدا ہوئے۔ یہ آپ کے استاذ گرامی کے بھی کچھ حالات ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ پنجاب کے جو اکثر علماء ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شرف تلمذ سے مشرف ہوئے۔ ان میں بعض کے نام یہ ہیں: امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری، یہ ہے الحمدللہ مولانا غلام احمد حافظ آبادی، مولانا غلام حیدر قریشی،
بہت ایک بڑی بڑی شخصیات ہیں، یہاں تک کہ خلیفہ سیدی اعلیٰ حضرت علامہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان سے علم حاصل کیا۔ آپ کے استاد گرامی مولانا غلام قادر بھیروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں مولوی عبدالحی رائے بریلوی لکھتے ہیں کہ درس افادہ کی کثرت میں ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ الحمدللہ اتنے بڑے آپ کے استاذ ہیں، اور جب استاذ بڑے ہوتے ہیں نا تو شاگردوں پر بھی ان کا رنگ ہوتا ہے۔ آئیے تذکرہ سنتے ہیں سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ کی بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف میں مجدد اعظم امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی حضرت علامہ ضیاء الدین احمد مدنی قدس سرہ العزیز کی صحبت بابرکت میں رہے۔ جی ہاں، مرکز اہل سنت بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہے۔ کیوں؟ حضرت علامہ قطب مدینہ 1314 ہجری 1895 عیسوی میں سلسلہ ارادت میں داخل ہو چکے تھے۔ دورہ حدیث شریف کی تکمیل کے بعد حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطب مدینہ قدس سرہ کو سلسلہ قادریہ رضویہ کی اجازت و خلافت عطا فرمائی، اور خلق خدا کی خدمت پر مامور فرما کر آپ نے رخصت فرمایا۔ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمہ کے علاوہ حضرت شیخ شمس مغربی، شیخ محمود المغربی المراکشی، حضرت مولانا عبد الباقی فرنگی محلی، حضرت امام ابو یوسف نبہانی نے بھی حضرت قطب مدینہ کو اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت قطب مدینہ مرشد برحق کی اجازت سے کراچی میں قیام فرمایا، زیارت کی غرض سے بصرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں کی زیارت کے بعد بغداد معلیٰ پہنچے۔ قادری نسبت کی وجہ سے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آپ کے دل میں فزوں تر تھی، اس لیے 5 برس بغداد میں قیام فرمایا، 5 سال تک بغداد میں رہے۔ اس دوران شدت استغراق کے سبب عقل زائل ہو گئی اور مجذوبیت غالب ہو گئی، آپ مجذوب ہو گئے۔ ایک عابد و زاہد بزرگ حضرت سید حسین الحسینی کردی علیہ رحمہ، جن کی عمر شریف اس وقت 182 سال کی تھی، اتنی عمر کے باوجود نماز میں دوران قیام 2 پارہ قرآن مجید تلاوت کر لیتے اور گھوڑے پر سواری بھی کرتے تھے۔ وہ آپ پر نگاہ مہربان رکھتے تھے، آپ کو بستی، چرچا، قلعہ، کردستان لے گئے۔ 1 سال انہوں نے حضرت قطب مدینہ کو اپنے پاس رکھا اور خصوصی توجہ سے نوازا، تو عقل بحال ہوئی اور حواس درست ہوئے۔ وہاں سے زیارت دیار رسول اکرم کے لیے حجاز مقدس روانہ ہوئی۔ 1327 ہجری 1909 عیسوی میں مدینۃ الرسول پہنچے۔ اس وقت وہاں ترکی کی حکومت جو 1334 ہجری 1916 تک رہی۔ حضرت قطب مدینہ فرماتے ہیں کہ ترکوں کے عہد میں ان کے زمانے میں اسلامی تہوار بڑے تزک و احتشام کے اور شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا تھا، اور حکومت خود ان معاملات کا انتظام کیا کرتی تھی۔ اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا۔ ترکوں کے بعد شریف حسین کی حکومت قائم ہوئی، اور 1344 ہجری 1925 عیسوی میں نجدی حکومت قائم ہوئی۔ سعودی حکومت کے قاضی کے سامنے توسل اور استعانت کے سلسلے میں ناقابل تردید دلائل دیے اور کہا کہ اعمال صالحہ کی مقبولیت کی کوئی ضمانت نہیں، مگر ذات مصطفیٰ علیہ السلام سراپا مقبول اور مستجاب ہیں، بلکہ ان کے رب نے مصطفیٰ اور مجتبی فرمایا ہے، تو کیوں نہ ہم ان کی پناہ میں آئیں اور انہی سے مدد طلب کریں جن کے وسیلے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ مرشد اجازت آپ کے شیخ احمد الشمس مالکی، امام المحدثین حضرت علامہ شیخ احمد الشمس المغربی المراکشی 1240 ہجری میں مراکش میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ آپ کے مرشد اجازت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ آپ کے مرشد برحق کا چرچا بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدی قطب مدینہ قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا، شریف حسین کے ایام دیار عرب کے جید علماء کا اجتماع ہوا۔ علماء فضلاء کی موجودگی میں فقیر نے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عربی قصیدہ پڑھا۔ علماء نے بہت تعریف کی اور قصیدہ کی فصاحت و بلاغت پر تادیر گفتگو فرماتے رہے اور خوب داد دی۔ ان کے استفسار پر جب فقیر نے بتایا کہ قصیدہ میرے مرشد شیخ احمد رضا خان قادری بریلوی کا تصنیف کردہ ہے جو کہ ہندی ہے، تو علماء تعجب اور حیرت میں رہ گئے کہ ایک ہندوستانی، ایک ہندوستان کا رہنے والا عربی میں اتنا زبردست قصیدہ کیسے پڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے حلف اٹھاتے ہوئے کہا، یہ کلام کسی اجمی کا نہیں بلکہ عربی کا معلوم ہوتا ہے،
کہ حضرت علامہ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ فصیح و بلیغ عربی جانتے ہیں بلکہ اکثر عرب قبائل کے نطق یعنی لب و لہجہ پر بھی آپ کامل اطلاع رکھتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سیدی قطب مدینہ کا تذکرہ ہم سب نے کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ ذی الحجہ کی 4 تاریخ آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے اس مخصوص بندے پر خوب رحمتیں نازل فرما اور ان رحمتوں کا ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔